السلام علیکم۔ کتاب سوچئے اور دولت کمائیے، یعنی تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل۔ 15واں باب، خوف، پارٹ نمبر 2۔ عورتیں نا امیدی کو چھپاتی ہیں۔ ایسے حالات میں عورتیں بڑی صابر ہوتی ہیں اور کبھی ان سے ان کے افلاس کا اظہار نہیں ہوتا۔ جب ہم اس قسم کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو ہم ایسی عورتوں کا خیال ہی نہیں کرتے جن کے ذرائع آمدنی مسدود ہو گئے ہیں اور جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے۔ ایسی عورتیں مجبوریوں میں سے گزرتی رہتی ہیں تو نہ تو ان کے شانے ڈلے ہوتے ہوئے ہیں، نہ ان کی چال ڈال اور چہرے سے ان کے خوف افلاس کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے تو اس پر سوچتا اور غور کرتا رہتا ہے۔ وہ میلوں چل کر کسی جگہ جا سکتا ہے جہاں اسے جواب دیا جائے گا کوئی ملازمت نہیں یا جگہ پر کر دی گئی، یا اسے کہا جائے گا کہ اس ملازمت کی تنخواہ نہیں بلکہ اسے کمیشن پر کام کرنا ہوگا۔ کمیشن جن چیزوں کی فروخت پر اسے ملے گا وہ ایسی ہوں گی جن کی بازار میں مانگ ہی نہیں ہوگی۔ وہ پھر سڑک پر لوٹ آئے گا۔ بڑی بڑی دکانوں کے شیشوں کے دروازوں میں سے اسے بہترین قسم کی اعلیٰ اور فیشنیبل چیزیں نظر آئیں گی جن کی اس کو بھی کبھی ضرورت ہوا کرتی تھی، لیکن وہ ان کو دیکھ کر خجل ہوتا ہے اور اپنے احساس پستی کو اور زیادہ گہرا ہوتا ہوا دیکھ کر دوسروں کے لیے راستہ بنا دیتا ہے جو غالباً اسے خریدنے کی نیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ممکن ہے اپنی عسرت اور تنگ دستی چھپانے کے لیے اچھے زمانے کے بچے کھچے کپڑوں میں بہترین طریقوں پر ملبوس ہو سکتا ہو، لیکن اس کے گرے ہوئے شانے اس کی غربت افلاس کی غمیازی کرتے ہیں۔ روپے ہی سے سارا فرق ہوتا ہے۔ وہ ہزاروں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہے، دفتروں کے کلرک، دوا سازی کی دکان کے ملازمین، کرائے کی موٹریں چلانے والے جو اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ انہیں دیکھ کر اس کی روح کی گہرائیوں میں حسد سا پیدا ہوتا ہے۔ انہیں آزادی حاصل ہے، ان کی خود داری محفوظ ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس بات کے ماننے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ ان سب سے بہتر ہے۔ گو بعد میں وہ استدلال کے ذریعے اس نتیجہ پر ہر لمحہ پہنچتا رہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اچھی ملازمت میں لگے ہیں، قابلیت، اخلاق کی کارکردگی میں اس سے کمتر ہیں۔ یہ سب کیوں؟ صرف اس لیے کہ اس کے پاس روپے نہیں۔ اگر اس کے پاس بھی کچھ دولت ہوتی تو یہ فرق باقی نہ رہتا۔ یہ وہ وقت ہوتا جب وہ اپنے سابقہ حالات، اپنی سابقہ زندگی کو یاد کر کے اپنے کیے پر پچھتاتا ہے اور اپنی ان غلط تجویزوں کا خیال کرتا ہے تاکہ ان لوگوں پر تنقید اور اعتراض کرے جن کے مشورے پر اس نے کوئی اقدام کیا تھا اور اس کا نتیجہ اس کی تباہی ہوا۔ ایسے آدمیوں کو اگر دنیا کچھ دے سکتی ہے تو وہ اتنا حقیر ہو جاتا ہے کہ ایک خوددار آدمی اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وقت ہوتا ہے جب روپے والے ایسے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں اور کم از کم اجرت پر ان سے زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمت والے پھر ہمت والے ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک نہیں 20 بار ذرائع آمدنی ان سے چھین جائے، لیکن اگر ان کا تخیل بلند ہے، ان کی نظریں اونچی ہیں، تو ان کا عزم، ان کا ارادہ، ان کی کوششیں ان کا کھویا ہوا مقام بلکہ اس سے بلند مقام دلا کر رہیں گی۔ تنقید کا خوف۔ ابتداً انسان کے دل میں تنقید کا خوف کیوں جاگزیں ہوا کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن یہ واقعہ ہے کہ جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں یہ خوف کافی ترقی پا چکا تھا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ سیاست نے پیشہ بننے کے بعد یا عورتوں میں فیشن کی دوڑ کے فروغ کے بعد اس خوف کا آغاز ہوا، لیکن مصنف کا خیال ہے کہ تنقید کا خوف انسان کی موروثی خصوصیت میں سے جو اپنے ہم جنس کے پاس جو کچھ ہے چھین لینے کا متقاضی رہتا ہے، نیز اس کے اس نقصان کو اس کی کردار کی کمزوری بتانے کے لیے اس پر تنقید شروع کرتا ہے۔ یہ ایک عام تجربہ ہے کہ سارق اس شخص پر تنقید کرتا ہے جس کے پاس اس نے سرقہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ سیاست داں اپنی قابلیت کے اظہار پر بڑے مقامات یا حکومت میں عمل دخل حاصل نہیں کرتے بلکہ اپنے مخالف کی کمزوریاں گنوا کر لڑتے ہیں۔ پروپیگنڈا اور خلاف پروپیگنڈا حقیقت میں ذاتیات کی تنقید کے سوا کچھ نہیں۔ خوف تنقید مختلف صورتیں اختیار کرتا ہے جن میں سے اکثر معمولی اور حقیر قسم کی ہوتی ہیں،
لوگ ایسی باتوں کی تنقید جو ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تنقید سے بچیں۔ اسی خوف تنقید سے ہم اپنے دل کی بات ظاہر نہیں کرتے اور وہی کہتے ہیں جو سن کر دوسرے اعتراض نہ کریں۔ خوف تنقید انسان سے جدت خیال چھین لیتا ہے اور اس کی قوت ہمیشہ کے لیے کند کر دیتا ہے۔ یہ نہ صرف اس سے انفرادیت چھین لیتا ہے بلکہ اس کی خود اعتمادی ختم کر کے سینکڑوں دوسرے طریقوں سے نقصان پہنچاتا ہے۔ والدین اپنے بچوں پر بے ضرورت تنقید کر کے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک ماں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے لڑکے کو ہمیشہ سزا دیا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی تو ایک دن جیل جائے گا۔ چنانچہ اس کی عمر ابھی 20 سال کی نہ ہوئی تھی کہ جیل جانا پڑا۔ تنقید ایک ایسی خدمت ہے جو لوگ مفت اور جس قدر مقدار میں چاہیں دے سکتے ہیں۔ اس میں ان کی گرہ سے تو کچھ نہیں جاتا، لیکن وہ یہ نہیں محسوس کرتے کہ ان کی تنقید اور اعتراضات کا خوف کتنی زندگیوں کی تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ ہمارے قریب اور نزدیک کے رشتہ دار اس فہرست میں سب سے اوپر آتے ہیں۔ یہ لوگ نیک نیتی اور اصلاح کی خاطر ہی صحیح اسی انداز میں تنقید کرتے ہیں کہ ہمارا دل و دماغ اس سے متاثر ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترقی کی ساری خوبیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ والدین اگر غیر ضروری تنقید سے اعتراض برتیں تو وہ اپنے بچوں کی ایک بہت بڑی خدمت سر انجام دیں گے۔ ایک تاجر اپنے ملازمین یا کارکنوں کے کام پر سخت تنقید کر کے بہتر کارکردگی حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تعمیری تنقید کرے تو اس سے اصلاح کا امکان ہے۔ تنقید انسان کے دل میں خوف بٹھا سکتی ہے، جذبات محبت اور دوستی جگا نہیں سکتی۔ خوف تنقید کی علامات۔ افلاس کے خوف کی طرح یہ خوف بھی عام ہے اور اس کے اثرات بھی اسی قدر مضر رساں ہیں، کیونکہ اس خوف کی وجہ سے انسان کی جدت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تخیل کو کھلے طور پر استعمال نہیں کر سکتا۔ اس خوف کی بڑی علامت حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، اس کا اظہار گھبراہٹ، کمزوری، باتوں میں ہچکچاہٹ، اجنبیوں کی ملاقات سے گریز، ہاتھ پیر اور آنکھوں کے بے موقع اور غیر ضروری حرکتیں۔ نمبر 2، کم ہمتی، اس کا اظہار آواز پر قابو نہ ہونا، دوسروں کی موجودگی میں بے آرامی اور بے چینی محسوس کرنا، کمزور حافظہ، کمزور نظر۔ نمبر 3، فقدان شخصیت اور ذاتی کشش، فیصلہ کی قطعیت اور قطعی رائے کا اظہار نہ ہونا، اور وہ عادت جس سے انسان حالات کا مقابلہ کرنے کی بجائے ان سے گریز کرنے میں کوشاں رہتا ہے۔ دوسروں کی رائے پر بلا سوچے سمجھے آندھا دھند عمل کرنے کی عادت۔ نمبر 4، احساس پستی، الفاظ اور حرکات سے احساس پستی کا اظہار، بے سمجھے بوجھے بڑے الفاظ کا استعمال، زبان، بات چیت، لباس اور عادت ہیں۔ دوسروں کی نقل کرنا، خیالی کامیابیوں پر گمنڈ کرنا جس سے کچھ سطحی برتری کا اظہار ہو۔ نمبر 5، فضول خرچی، ظاہر داری کے لیے اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 6، فقدان جدت، مواقع سے فائدہ اٹھانے کی عادت کا نہ ہونا، اپنی رائے کا اظہار کرنے میں گھبرانا، خود اپنے خیالات اور ارادوں پر بھروسہ نہ ہونا، اپنے بزرگوں یا آجروں کے سوالات کے صحیح اور راست جوابات نہ دینا، بلکہ الفاظ اور حرکات سے دھوکہ اور فریب کا اظہار ہونا۔ نمبر 7، خواہش ترقی کی کمی، ذہنی اور جسمانی کاہلی، اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کرنا، فیصلہ کرنے میں تاخیر کرنا، دوسروں کی باتوں سے بآسانی متاثر ہو جانا، دوسروں کے پیچھے ان پر تنقید کرنا اور منہ پر ان کی خوشامد کرنا، بلا مقابلہ شکست قبول کر لینا، جب دوسروں کی مخالفت ہو تو اپنا ارادہ بدل دینا، دوسروں پر خام خواہ شبہ کرنا اور یہ سمجھ کر دوسرے اپنے ساتھ مسابقت کر رہے ہیں، خود باغیں ڈال دینا، حرکات و سکنات میں، بات چیت میں مصلحت کو نظر انداز کر دینا، اپنے قصور کو ماننے سے انکار، خرابی صحت کا خوف۔ یہ خوف موت اور بڑھاپے کے خوف سے بہت زیادہ خراب ہے۔ انسان حقیقت میں اتنا بیمار نہیں ہوتا جتنا بیماری کے خوف سے بیمار ہوتا ہے۔ ذہن جہاں انسان کی زندگی بنا سکتا ہے وہیں بگاڑ بھی سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ آپ کی صحت اچھی نہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے۔ انسان کی اسی عادت سے فائدہ اٹھا کر آج دوائیں بنانے کے ہزاروں کارخانے دولت کما رہے ہیں۔
ڈاکٹروں کا مریض کو تبدیل آب و ہوا کے لیے رائے دینا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اس ماحول سے مریض کو ہٹانا چاہتا ہے، یہاں رہ کر وہ اس مرض میں مبتلا ہوا۔ تبدیلی مقام تبدیل ماحول کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ مریض کا ذہن دوسری طرف مشغول رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ جو اس واسطے بیمار رہتے ہیں کہ اچھے ہونے پر وہ دنیا کے حالات کے مقابلے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ہزاروں ایسے مریض ہیں جو صرف اس مرض کے خوف سے ادموئے ہوئے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کی کسی ایک بیماری کا علاج کیجیے تو دوسرا مرض وہ اپنے اندر پیدا کر لیں گے۔ ڈاکٹروں کا بیماری سے خوف نہ کھانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں اس کے متعلق معلومات ہیں، انہیں یہ اعتماد ہے کہ ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ ہماری اس فن سے ناواقفیت ہمارے خوف اور ڈر میں اضافہ کر دیتی ہے۔ خرابی صحت کے خوف کے اسباب میں کاروبار اور محبت کی ناکامی سب سے پہلے آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ محبت میں ناکام ہوا اور بیمار ہوا، اسے ایسی شدید بیماری آئی کہ وہ موت اور حیات کے درمیان عرصے تک پڑا رہا۔ ایک ڈاکٹر نے اس کا علاج دواؤں سے نہیں بلکہ ایک حسین نرس سے کیا۔ اس نرس کو یہ بتلایا گیا تھا کہ وہ اس مریض سے محبت کرنا شروع کرے۔ چنانچہ جب چند دنوں کے بعد یہ محبت بڑھتی گئی تو اس لا علاج مرض کا علاج ہو گیا، تو یہ نوجوان صحت یاب ہو کر دواخانے سے نکل آیا، لیکن فرق اتنا تھا کہ وہ صرف محبت میں مبتلا تھا۔ اس مصنوعی محبت نے حقیقت کی صورت اختیار کر لی۔ مریض اور نرس نے شادی کر لی اور اب خوش ہیں۔ خرابی صحت کی علامات۔ ایک عام مرض کی علامات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، ذاتی تحریک۔ انسان کی یہ عادت کہ وہ خامخواہ اپنے ذہن کو، اپنے تحت الشعور کو اپنے خیالی امراض کے بارے میں کہتا رہتا ہے اور ہر قسم کی عطائی اور پیٹنٹ دوائیں استعمال کرتا رہتا ہے، اپنی صحت کی خرابی کے بارے میں دوسروں سے ذکر کرتا ہے، غیر ضروری طور پر کھانے پینے، رہنے سہنے میں محتاط ہوتا ہے۔ نمبر 2، مالیہ خولیہ۔ اپنے آپ کو کسی خاص مرض میں مبتلا سمجھ کر اس پر اتنا سوچنا کہ اعصابی تناؤ اسے بیمار کر دے۔ ایسا مریض کسی دوا سے اچھا نہیں ہوتا، یہ وہم کی بیماری ہوتی ہے جس کا علاج لقمان کے پاس بھی نہ تھا۔ نمبر 3، ورزش۔ خرابی صحت کا ڈر بعض اوقات انسان کو اس کی روزمرہ کی معمولی ورزش نہ کرنے کا باعث بھی ہوتی ہے، کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کی صحت خراب نہ ہو جائے۔ اس کی وجہ سے انسان کھلی فضا میں گھومنے پھرنے سے ڈرتا اور نتیجتاً یہ موٹا ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ خرابی صحت ہوتا ہے۔ نمبر 4، آسانی سے بیماری سے متاثر ہو جانا۔ خرابی صحت کا خوف انسان کے جسم کی قوت مقابلہ کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور وہ بآسانی کسی مرض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس جز کی حد تک خرابی صحت کا خوف افلاس کے خوف سے مل جاتا ہے، یہاں انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں اور دواؤں کے اخراجات کہاں سے آئیں گے، اگر وہ مر جائے تو تجہیز و تکفین کیسے ہوگی، اس کے اہل و عیال کا کیا ہوگا وغیرہ۔ نمبر 5، حصول ہمدردی۔ دوسروں سے ہمدردی حاصل کرنے کی عادت اس کے لیے انسان خیالی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کا ذکر اپنے ہمدردوں سے کرتا ہے۔ بعض وقت کاہلی اور سستی چھپانے کے لیے انسان اپنے آپ کو ایسے امراض میں مبتلا کر لیتا ہے تاکہ دوسرے اس سے ہمدردی کریں۔ نمبر 6، غیر اعتدال پسندی۔ بعض اوقات معمولی امراض، درد سر وغیرہ کو دور کرنے کے لیے نشہ آور چیزوں کا استعمال، جن کے ذریعے سے یہ مرض دور ہو سکتے ہیں، پیٹنٹ دواؤں کے اشتہارات پڑھنا اور بیماریوں کے متعلق پڑھ پڑھ کر خام خواہ پریشان ہونا۔ ناکامی محبت کا خوف۔ یہ خوف سارے 6 بنیادی خوفوں میں سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا اثر انسان کے دل و دماغ پر نہایت گہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ بعض اوقات پاگل اور مجنون ہو جاتا ہے۔ ناکامی محبت کا خوف مردوں سے زیادہ عورتوں میں دیکھا گیا ہے۔ عورتیں اس خوف سے اتنی متاثر ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتی ہیں۔ انہیں یہ ڈر رہتا ہے کہ انسان ایک مرد ایک عورت سے خوش نہیں رہ سکتا، اس لیے وہ ممکن ہے دوسری عورتوں سے بھی محبت کرتا ہو۔ اسی طرح وہ اپنی ناکامی کا حساب لگا کر ذہنی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناکامی محبت کے خوف کی علامات۔ ذیل میں محبت کی ناکامی کے خوف کی خصوصی علامات کا ذکر ہے۔ نمبر 1، حسد و رقابت۔ کسی خاص وجہ کے بغیر اپنے دوستوں اور ان لوگوں سے جلنا، حسد کرنا، شبہ کرنا جن سے محبت ہوتی ہے،
خام خواہ اپنے شریک حیات کو بے وفائی کا الزام لگانا اور برا بھلا کہنا۔ نمبر 2، نکتہ چینی، بلا کسی وجہ کے اپنے دوستوں، ساتھیوں اور ان میں سے جن سے محبت ہے خام خواہ خرابیاں ٹٹولنا اور نکتہ چینی کرنا۔ نمبر 3، قمار بازی، ہر جائز اور ناجائز طریقے سے اپنے محبوب کے لیے روپے کمانے کی کوشش کرنا، اپنے وسائل سے زیادہ خرچ کرنا تاکہ اپنے محبوب کو خوش کریں۔ اس کا نتیجہ قرض اور تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ بڑھاپے کا خوف، انسان میں یہ خوف 4 وجوہات کے سبب سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو بڑھاپا آنے سے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے ذرائع آمدنی مسدود ہو جائیں گے اور وہ عسرت اور تنگ دستی میں مبتلا ہوگا۔ دوسرے، بڑھاپا بیماریوں کا پیش خیمہ ہوگا، اور تیسرے یہ بھی کہ بڑھاپا موت کا پیغام ہے، زندگی بعد از مرگ کا خوف۔ یہ سارے ڈر مل کر بڑھاپے کے خوف کو ناقابل برداشت کر دیتے ہیں۔ بڑھاپے کے خوف کی علامات، اس خوف کی عام علامات حسب ذیل ہیں۔ جب انسان 40 سال کا ہوتا ہے اسے یہ خوف ہو جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کے قریب آ گیا ہے، اور اس میں ایک قسم کا احساس پستی پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ کوئی کام اس کی کوشش اور محنت سے نہیں کرتا جس طرح پہلے کیا کرتا تھا۔ ایک اور خصوصیت بعض لوگوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے 40 یا 50 سال کے ہونے پر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے، گویا یہ ان کی غلطی تھی، حالانکہ انہیں خوش ہونا چاہیے کہ انہیں یہ عمر حاصل ہوئی اور اس عمر میں بھی وہ ہاتھ پیر ہلانے اور پیسہ کمانے کے قابل ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو بڑھاپے سے خوف کھاتے ہیں اور اپنے جوانی دماغ اور فقدان تخیل کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ 40 سال کے بعد ہی یہ قوتیں اور زیادہ تیز ہوتی ہیں۔ شکریہ۔